بغداد کا مشہور بازار ہمیشہ شور و غوغا سے بھرا رہتا تھا۔ لوگ، صداباز، پرانے کتب فروش، مسالے والے، جوتے گانٹھنے والے اور گلی کے نکڑ پر وہ عورت جو تعویذ بیچا کرتی تھی۔ مگر اس بازار کا سب سے حیران کن گوشہ تھا اندھا قصائی۔ نام تھا بابا مازن۔ بوڑھا تھا، آنکھیں سفید تھیں، مگر چھری کا وار اتنا درست کہ گوشت ریشے میں نہ ٹوٹے۔ ہر آنے والا پہلے حیران ہوتا، پھر متاثر، اور سب سے عجیب بات، وہ گوشت کو سونگھ کر کہہ دیتا تھا، یہ جانور حلال ہے یا حرام؟ محبت سے ذبح کیا گیا یا ظلم سے؟ اور کس نے ذبح کیا؟ لوگ کہتے تھے یہ فقیر نہیں، ولی ہے، کچھ کہتے جادوگر ہے۔ ایک دن بغداد کے بازار میں ایک نیا تاجر آیا۔ خوبصورت لباس، میٹھا لہجہ، مگر آنکھوں میں چمک ایسی کہ جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ اس نے بابا مازن کو ایک بڑا پارچہ گوشت تھمایا اور کہا، ذرا بتانا بابا، کیسا گوشت ہے؟ بابا نے تھوڑا سا گوشت اپنی انگلی پر لیا، ناک کے قریب لایا اور چند لمحے بعد خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، یہ گوشت نہیں، ایک فریاد ہے۔ اس جانور نے مرنے سے پہلے کسی کو پکارا تھا، مگر ذبح کرنے والے کے دل میں ظلم تھا، اور نیت میں رزق نہیں، دولت تھی۔ تاجر کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ لوگ حیران، بازار خاموش، اور بابا مازن نے صرف ایک بات کہی، جو دل سے اندھا ہو اسے روشنی سے نہیں، سچ سے ڈر لگتا ہے۔ اب سب کی نظریں اس نئے تاجر پر تھیں۔ کون تھا وہ؟ کہاں سے آیا؟ اور کیا اس نے جانور ہی ذبح کیا تھا کچھ اور؟ بابا مازن کی بات سنتے ہی بازار میں آو کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ تاجر جو ابھی تک مسکراتا رہا تھا، اب اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ کسی نے سرگوشی کی، بابا نے تو اس کا پول کھول دیا۔ تاجر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، بابا جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، گوشت شہر کے سب سے بڑے قصاب خانے سے لایا ہوں۔ بابا مازن نے صرف اتنا کہا، میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مگر رزق کی نیت کو سونگھ سکتا ہوں۔ تاجر نے ہنسی میں بات اڑا دی، چلو بابا جی، آپ کا تو نام ہی کافی ہے، میں کل پھر آؤں گا ایک اور تحفہ لے کر۔ وہ مڑا اور ہجوم کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ لیکن بابا مازن نے اپنے شاگرد فراست کو قریب بلایا۔ کل جب وہ آئے تو اس کے ساتھ بازار کے کونے پر جانا جہاں سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے قدموں کی چاپ سننا۔ اگر آواز ہلکی ہو تو سمجھ لینا وہ چور ہے۔ فراست نے حیرت سے پوچھا، بابا، چور کے قدموں کی آواز ہلکی کیوں ہوتی ہے؟ بابا مازن مسکرایا، کہ چور زمین سے بھی ڈرتا ہے، اور سچ سے بھی۔ اسی رات فراست بازار میں چھپا بیٹھا رہا۔ چاندنی پھیل رہی تھی اور بازار سنوٹا تھا۔ تبھی وہی تاجر چپکے سے آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا تھیلا تھا، اور وہ سیدھا بابا مازن کے دکان کے پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ فراست کی سانسیں رک گئیں۔ تاجر نے تھیلا زمین میں چھپانے کی کوشش کی، مگر اس نے جو چیز زمین میں دبائی وہ گوشت نہیں، کوئی انسانی چیز لگ رہی تھی۔ فراست نے پتھر کی آڑ سے دیکھا، اور اس لمحے اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ تو کسی انسان کی ہڈی تھی۔ فراست رات بھر سو نہ سکا۔ وہ جس چیز کو انسانی ہڈی سمجھ رہا تھا، اس کا تصور ہی اس کے لیے ہولناک تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ وہ بابا مازن کے پاس پہنچا، چہرہ زرد، آواز کانپتی ہوئی، بابا جی، وہ تاجر رات کے اندھیرے میں کچھ زمین میں دبا گیا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ کسی انسان کا حصہ تھا۔ بابا مازن نے گہری سانس لی، پھر کہا، بیٹا، کچھ سچ وہ ہوتے ہیں جو صرف دل پر ظاہر ہوتے ہیں،
زبان پر نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بغداد کی قاضی کو خبر دی جائے۔ اسی دن قاضی بغداد کے دربار میں بابا مازن کو بلایا گیا۔ تمام بڑے تاجر، بازار کے مشہور لوگ اور شہر کا کوتوال بھی موجود تھا۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، بابا مازن، آپ اندھے ہیں، پھر بھی اب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے، ثبوت کہاں ہے؟ بابا مازن نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ اگر سچ صرف آنکھ سے دکھتا تو ہر اندھا گمراہ ہوتا، لیکن میں نے اس گوشت میں وہ چیخ سنی ہے جو زندہ انسان کی آخری پکار تھی۔ قاضی نے درباریوں کو حکم دیا کہ تاجر کو بلایا جائے۔ جب تاجر دربار میں لایا گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ قاضی نے نرمی سے پوچھا، بازار میں تم نے جو گوشت دیا وہ کہاں سے لایا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، قانونی قصاب خانے سے، رسید بھی موجود ہے۔ قاضی نے کاغذ دیکھے، سب کچھ مکمل تھا۔ فراست گھبرا گیا۔ بابا مازن خاموش بیٹھا تھا، جیسے کسی اشارے کا انتظار ہو۔ تبھی ایک درباری بھاگتا ہوا آیا، حضور، بازار کے پچھلے کونے سے کھودنے پر ایک بوری نکلی ہے، اور اس میں انسان کے کٹے ہوئے 2 ہاتھ اور ایک چھوٹا خنجر موجود ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے غصے سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تاجر کی زبان بند، آنکھیں نیچے، پسینے میں شرابور۔ بابا مازن آہستہ سے بولا، ہر وہ چیز جو گوشت کی صورت میں بیچی جائے رزق نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ظلم کا بوجھ بھی ہو سکتی ہے۔ قاضی نے گرج کر کہا، اس تاجر کو قید میں رکھا جائے اور اصل کہانی جلد سامنے لائی جائے۔ قید خانے میں اندھیری رات تھی۔ تاجر ایک کونے میں بیٹھا پسینے میں ڈوبا تھا اور باہر پہرا تھا۔ بابا مازن نے قاضی سے گزارش کی، مجھے ایک بار اس تاجر سے تنہائی میں بات کرنے دیجیے۔ قاضی نے اجازت دے دی۔ بابا مازن لاٹھی کے سہارے قید خانے میں داخل ہوا۔ تاجر نے طنز سے کہا، تو آخر کار فقیر نے مجھے پکڑوا ہی دیا۔ تم اندھے ہو مگر آنکھوں والوں سے زیادہ دیکھتے ہو۔ بابا مازن آہستہ سے بولا، میں تمہیں سزا دلوانے نہیں آیا، تمہارے دل کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ بتاؤ، وہ کون تھا جسے تم نے مارا؟ تاجر خاموش رہا۔ بابا نے کہا، تمہارے گوشت میں اس کی بے بسی کی خوشبو تھی، وہ صدائیں جو موت سے پہلے نکالی گئی۔ تاجر کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرا بھائی تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور کہا، میرے باپ کی جائیداد، میری ماں کی دعائیں، سب اسی کو ملے۔ میں نے اس سے نفرت کی، اور جب اس نے قصائی کا کاروبار شروع کیا تو میں نے اس کو ختم کر دیا اور گوشت بیچ کر خود کو بچانے کی کوشش کی۔ بابا مازن خاموش رہا، پھر بولا، تم نے گوشت کا کاروبار چنا اور اپنے دل کا خون بیچا، لیکن سنو، تمہاری توبہ ابھی بھی اللہ کی عدالت میں پہنچ سکتی ہے اگر سچی ہو۔ تاجر زارو قطار رونے لگا، میں سزا قبول کرتا ہوں، مگر کیا میرا دل کبھی معاف ہو سکے گا؟ بابا مازن نے اپنی لاٹھی زمین پر مار کر کہا، دل وہی معاف کرتا ہے جو ظلم سے پہلے رو چکا ہو، اور رب وہی معاف کرتا ہے جو جرم کے بعد جھک جائے۔